قطر کرائسس کی ہم بات کر رہے تھے کہ 2017 میں سعودی عربیہ کی لیڈرشپ میں کچھ کنٹریز نے قطر سے اپنے رابطے توڑ دیے اور اس کا اکنامک اور جغرافیکل بائیکاٹ کیا. خاص طور پر سعودی عربیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ٹیریٹری ہے. قطر کی ایئر لائنز اور اس کی ٹرانسپورٹیشن سعودی عربیہ کی کوریڈور کو استعمال کر کے ریڈ سی میں جاتی تھی، وہ بھی بائیکاٹ ہو گئی 2017 میں. ہوا کیوں؟ سچویشن پہلے سے ہی اتنی کوئی پرومسنگ نہیں تھی. حالانکہ سعودی عربیہ اور قطر دونوں سنی سلفی کنٹریز ہیں اور دونوں کے انٹرسٹس ایک ہی رہے ہیں، وہ بھی مونارکی ہے، یہ بھی مونارکی ہے. تو ہوا کیا، قطر عرب سپرنگ میں موجود جو اسلامک ڈیموکریٹک جو فورسز تھیں اس کو سپورٹ کر رہا تھا، جیسے اخوان المسلمون اور پریزیڈنٹ مورسی جو پریزیڈنٹ تھے عرب سپرنگ کے آنے کے بعد. حسنی مبارک ختم ہوئے ایجپٹ میں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ مورسی وہاں پہ پریزیڈنٹ بنے. تو اخوان المسلمون ایک ڈیموکریٹک اسلامک پارٹی تھی، لیکن اب وہ لبرلزم کی طرف جا رہی تھی. اس کو سپورٹ کرتا تھا قطر. قطر نے بہت سارے اخوان المسلمون کے جو پولیٹیکل فگرز تھیں ان کو بھی شیلٹر دی جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ایجپٹ میں. اور الجزیرہ جو کہ دوحہ بیسڈ ہے، وہ پروموٹ کر رہا تھا عرب سپرنگ کو پورے عرب کنٹریز میں، جو سعودی عربیہ اور بہت ساری مونارکیز خوش نہیں تھیں کہ الجزیرہ جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے ڈکٹیٹرز اور ان کے بادشاہوں کے خلاف. تو الجزیرہ بھی قطر میں تھا. تو 2014 میں ہی سعودی عربیہ اور کچھ کنٹریز نے اپنے جو ڈپلومیٹس تھے ان کو بلا دیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن 2017 میں نہ صرف اس کو اسلامک ملٹری کولیشن سے نکال دیا انہوں نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ GCC میں بھی رکھنا پڑ گیا اور اس کو بائیکاٹ کر دیا قطر کو. اس کے اوپر کویسچن بھی آ چکا ہوا تھا CSS میں، لیکن بہرحال ہم تو جنرل نالج کے زمرے میں پڑھ رہے ہیں. قطر کے اوپر ایک تو الزام تھا کہ ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کر رہا تھا ایجپٹ میں. قطر کے اوپر دوسرا الزام یہ تھا کہ الجزیرہ جو کہ دوحہ بیسڈ ہے اور اس کو الجزیرہ کو CNN آف عربیہ بھی بولا جاتا ہے، تو الجزیرہ ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کر رہا تھا اور ریبیلین کے اوپر اکسا رہا تھا، تو الجزیرہ کو ختم کیا جائے. نمبر 2، اور اس کے بعد قطر جو ہے وہ دنیا میں انٹرنیشنل چینلز بہت سارے ان کو فنڈز بھی دے رہا تھا جو کہ عرب مونارکیز کے خلاف کام کر رہے تھے. یہ تیسرا الزام تھا. چوتھا الزام جو سنگین لیول کا تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے ساتھ قطر کے جو تعلقات تھے، کیونکہ ایران کے ساتھ اس کے اکنامک تعلقات موجود تھے، اس کو ختم کیا جائے. چوتھا الزام قطر کے اوپر یہ تھا کہ قطر القاعدہ اور داعش کے بہت سارے گروپس کو سپورٹ کر رہا تھا، خاص طور پر سیریا میں. تو سیریا میں القاعدہ کو سپورٹ کرنے میں قطر ملوث تھا اور اس کو فنڈز بھی دے رہا تھا. یہ پانچواں الزام ہے. اور اسی طریقے سے ان الزاموں کی بیسس کے اوپر قطر کو نکال دیا گیا ملٹری کولیشن میں بھی اور اس کا بائیکاٹ کیا گیا. اس کا مطلب ہے GCC میں رکھنا پڑ گیا. نہ صرف قطر بلکہ عمان کے بھی ایران کے ساتھ تعلقات ہیں. عمان کے بھی ایران کے ساتھ تعلقات ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ GCC کا جو ایک مقصد ہے کامن انٹرسٹس، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور GCC میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. ایران کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے اس پورے ریجن میں. ایران کا انفلوئنس کس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کی پراکسیز موجود ہے بحرین میں. ایران کا انفلوئنس کیسے بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کی پراکسیز یا اس کی سپورٹڈ گورنمنٹ عراق میں بھی موجود ہے. اس وقت عراق سنی رجیم کے انڈر نہیں ہے بلکہ شیعہ فورسز کے انڈر ہے، اور پولیٹیکل جو ڈومیننس ہے ان کی وہاں پر، اس سے ایران کا انفلوئنس بڑا ہے. عراق کے ساتھ سیریا کے اندر بھی ایران کی سپورٹڈ گورنمنٹ موجود ہے. علوی شیعہ جو کہ بشار الاسد ہے وہاں موجود ہیں. پھر سیریا کے ساتھ اگر ہم چلے جائیں لیبنن میں، تو لیبنن کے اندر بھی جو 60% شیعہ ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور وہاں پہ حزب اللہ ایک بہت پاورفل فورس ہے. اگر ہم نیچے آتے ہیں
تو نیچے حماس اور اسلامک جہاد وہ اس کو بھی ایران سپورٹ کرتا ہے اور قطر بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے اور ایران اس سپورٹ بیس کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے. ان پراکسیز کو ایران کی القدس فورس سپورٹ کر رہی ہے. القدس، اب القدس کیا ہے؟ ایک ہے اسلامک ریولیوشنری گارڈز. ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈز ہیں. جو ریولیوشنری گارڈز ہیں وہ اہم گارڈز، القدس فورس جو ہے وہ ان ریولیوشنری گارڈز کے انڈر کام کرتی ہے. جیسے آپ دیکھیں پاکستان کی ملٹری اور ملٹری کے انڈر پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ فورن آپریشنز کو ڈیل کرتی ہے وہ کون سی ہے؟ ISI، انٹر سروسز انٹیلیجنس. اسی طریقے سے ریولیوشنری گارڈز آپ سمجھیں کہ ایران کی ملٹری ہے اور القدس فورس ان کی ISI ہے. تو فورن جو مشنز ہیں یہ پورے کرتی ہے. تو القدس فورس کے سلیمانی جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا اٹیک کر کے. تو وہ اب پورے ان ریجنز میں پراکسیز کو جو آرگنائز کر رہے تھے. مزے کی بات ہے کہ افغانستان میں بھی ایک بہت بڑا ملیٹنٹ گروپ ہے جہاں سے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ جا کے ان فورسز کو مدد کرتا ہے جہاں جہاں پہ ایران کو ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ سیریا میں، جس کا نام ہے زینبیون یا فاطمیون. افغانستان کا فاطمیون ہے اور فاطمہ بریگیڈ اور پاکستان میں زینبیون جو کہ زینب بریگیڈ ہے. تو پاکستان میں اتنا پاورفل نہیں ہے لیکن افغانستان کا بہت پاورفل ہے. ہزارہ شیعہ کے اوپر مشتمل یہ ملیشیا فورس ہے. وہاں سے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ مختلف ایریاز میں جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اسلامک ملیشیا کو یا ایران کی پراکسیز کو، وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں سپورٹ. جیسے کہ پاکستان میں اپارا چنار سے بہت سارے اہل تشیع اور اس کے علاوہ بلوچستان میں سے بہت سارے اہل تشیع کو ریکروٹ کیا گیا، خاص طور پہ یہاں پہ جو بریگیڈ موجود تھا اور وہ گئے ہیں سیریا میں فائٹ کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ صرف ایران ہی سپورٹ ان کو کرتا ہے ریکروٹ. سعودی عربیہ بھی پاکستان میں بہت سارے ایریا سے جو اینٹی ایران جو ایکسٹریمسٹ سنیز ہیں ان کو ریکروٹ کر کے تو سیریا میں ان کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ لڑتے ہیں. تو اس طریقے سے پاکستان بھی ایک پراکسی وار کے لیے گراؤنڈ بنا ہوا ہے ایران اور سعودی عربیہ کی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ جتنے بھی سیکٹیرین جو ایکسٹریمسٹس ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو آپس میں جب لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلیں گے تو اس سے پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان پچھلے سالوں میں بھی پراکسی گراؤنڈ رہا ہے بٹوین ایران اور سعودی عربیہ، خاص طور پہ 1980s اور 1990s میں دونوں اپنی پراکسیز کو مدد کرتی تھی اور دونوں یہ پراکسیز ایک دوسرے کی مسجدوں اور امام بارگاہ کے اوپر حملے کرتی تھی. ایران کے سپورٹڈ جو ملیشیاز تھیں انہوں نے حملے کرنے چھوڑ دیے، لیکن سنیز جو تھے خاص طور پہ لشکر جھنگوی جو کہ سپلنٹرڈ گروپ تھا فرام سپاہ صحابہ، اس نے حملے جاری رکھے. تو اس طریقے سے یہ وہاں پر آئے گا. اور پاکستان جو ہے بہت بڑی تعداد ہے شیعہ کی اور خاص طور پہ سیکنڈ لارجسٹ شیعہ اور شیعہ اثنا عشریہ جو بڑے اگریسو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں پاکستان میں. تو پاکستان کے لیے سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایران اور سعودی عربیہ کی اس وار میں باہر کی فورسز کو، امریکہ کو، اسرائیل کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں؟ بالکل مل رہا ہے. یاد رہے کہ ایران جو ہے جب عراق کے اوپر حملہ ہونا تھا تو ایران کے تعلقات اچھے نہیں تھے امریکہ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ایران نے کچھ سگنلز بھیجے امریکہ کو کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اگر صدام حسین کی حکومت کو ہٹا دیا جائے. تو وہ جب وہ ان کے ڈپلومیٹس کی میٹنگ جنیوا میں ہوئی سوئٹزرلینڈ میں، کیونکہ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں تھے، ہمیشہ جنیوا جو ہے وہ ان کے ریلیشنز کو قائم کرواتا تھا سوئٹزرلینڈ. تو وہاں پہ ہوٹل میں یہ دونوں ڈپلومیٹس ملے امریکہ کے اور ایران کے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کو جب صدام کی حکومت ختم ہو رہی ہوگی. اور دوسری طرف ایران نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا، بلکہ صدام حسین سے پہلے جب طالبان کی حکومت کو ختم کرنا تھا تو ایران سب سے آگے تھا سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ کو. تو ایران نے امریکہ کو بہت ساری سپورٹ کی طالبان کو ختم، کیونکہ طالبان ان کے بھی دشمن تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا امریکہ کو، اور امریکہ
نے ایران کی اس سپورٹ کو حاصل کرنے میں کسی قسم کا کوئی ریلکٹنس شو نہیں کی. جبکہ طالبان کے سلسلے میں جب بات ہو رہی تھی تو ایران نے انڈیکیشن دی تھی امریکہ کو کہ وہ صدام حسین کے معاملے میں ان کی مدد کر سکتا ہے. تو ان دونوں معاملات میں سے، لیکن اس کے بعد جب ایران کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا، عراق میں شیعہ حکومت وہاں پہ قائم ہوگی، بغداد میں اور سنی 77 72 ہو گئے، اور ایران کا انفلوئنس بڑھنا شروع ہو گیا. خاص طور پر مقتدر صدر وہاں پہ ملیٹنٹ ایک آرگنائزیشن بنا کے امریکہ کے لیے خطرہ بن گیا، اور وہاں پہ شاید سیستانی ہیں جو کہ وہاں کے ریلیجس لیڈر ہیں، تو وہ بھی ایران کے ساتھ کافی سپورٹڈ تھے. تو اس طریقے سے امریکہ اور سعودی عربیہ یہ ڈر گئے ایران کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کے ساتھ، اور امریکہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ ایران کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ان کے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے ٹھیک. دوسری طرف ریاض جو ہے وہ ایران کے خلاف چھپ چھپا کے اسرائیل کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہے. سعودی عربیہ اور اسرائیل کی یہ کولیبوریشن اب کو خفیہ نہیں رہی ہے، بلکہ دھڑا دھڑ ہر میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے جو انٹرسٹس ہیں وہ اچھے خاصے ایک جیسے ہو چکے ہیں ایران کو شکست دینے کے لیے اس ریجن میں. کیونکہ ایران کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں، خاص طور پہ حزب اللہ لیبنن میں اور حماس فلسطین میں، وہ خطرہ ہیں نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ سعودی عربیہ کی ڈومیننس کے لیے بھی. تو اس لیے اور داعش اور ایسے گروپس جو ہیں اس کے خلاف ریاض اور خاص طور پہ سیریا میں جو اس وقت حکومت ہے بشار الاسد اس کو ختم کرنا چاہتا ہے سعودی عربیہ بھی اور سیریا بھی. تو یہاں پہ انٹرسٹس جو ہے وہ کنورج ہو گئے ہیں اور بیک چینل ڈور سے دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. میرا خیال اتنا کافی ہے اس عربین پیننسولا کے حوالے سے. اس کے علاوہ کچھ چیز ہوگی تو ہم آگے بات کریں گے. اب یہ عربین پیننسولا اور گلف جو ہے، گلف کی کنٹریز اور گلف کی کنٹریز میں جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے عربین پیننسولا، یہ جو گلف ہے یہ شامل ہے مڈل ایسٹ کے اندر بھی. گلف ایک چھوٹا ہے، مڈل ایسٹ بڑا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر ایک سب پارٹ ہے جس کو کہتے ہیں گلف. تو ہم آگے اس کے بعد مڈل ایسٹ کی بات کریں گے.